रावलपिंडी से बताएं, सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज मास्टर रज़ाक मरहूम की अहलिया की वफात पर ताज़ियत के लिए यूनियन काउंसिल गगन के गांव सरोबा शरीफ में तशरीफ लाए। चौधरी नईम एजाज ने मास्टर रज़ाक मरहूम के बेटों मलिक नईम, मलिक नदीम, मलिक वसीम और मलिक कलीम से इनकी वालिदा मरहूमा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूमा के इज़ाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी नईम एजाज के हमरा चौधरी इदरीस, मलिक बासित, चौधरी सईद और चौधरी असद महमूद संगराल भी मौजूद थे। अब अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा और तमगा इम्तियाज की हिदायत पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब के दौरान रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब मुतासरीन के इनखला का सिलसिला जारी। रेस्क्यू की 49 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम्स मुतासरा इलाकों में 6 रेस्क्यू पोस्टों पर फराइज अंजाम देते हुए 764 सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के 29 मवेशियों को भी रेस्क्यू किया जा चुका है। 60 से ज्यादा अफराद को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी फराहम की गई। सबसे ज्यादा लोगों का इनखला अटारी और दरास्के के मुकाम से मुल्हिका आबादियों से किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने कहा, सैलाब मुतासरीन के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर कहा, रहीमुल्लाह महसूद की खुसूसी हिदायत पर फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की टीम ने हंगू रोड और हंगू पाटे के इलाकों में खुराक से वाबस्ता कारोबारों पर अचानक इंस्पेक्शन किए। SRL बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ शहर को मियारी और महफूज खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए की गई। इंस्पेक्शन के दौरान मुतअद्दिद दुकानों का मुआयना किया गया, जहाँ सफाई की सूरत हाल, अशिया खुर्दनोश के मेयार और फूड हैंडलर्स की सेहत और सफाई के इंतजाम का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। फूड हैंडलर्स को हफ्जानी सेहत के उसूलों के मुताबिक काम करने की सख्ती से हिदायत की गई। इंस्पेक्शन के दौरान एक दुकान से 80 लीटर गैर मेयारी और मुज़र सेहत मशरूबात बरामद, जिन्हें फौरी तौर पर जब्त करके तलब किया गया। हुक्काम के मुताबिक ऐसी अशिया न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए खतरनाक थी बल्कि कानून की भी सरीह खिलाफ वर्जी थी। फूड अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक ऐसे इंस्पेक्शन का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। घोटकी की बात करेंगे, आदलपुर में भी द सुपीरियर मॉडल स्कूल में शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खालिद हुसैन शेख की रिपोर्ट के मुताबिक तलबा ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से शानदार जज्बाती और रंगारंग तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तलबा, वालिदैन, उस्ताज़ा, इलाके की मौजूद शख्सियात, समाजी रहनुमा समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम में मेहमान खास सागर अली अब्बासी, मोहम्मद मुनसिफ अबड़ू, जहांगीर अली अबड़ू, माजिद अली कलवाड़, मोहम्मद अली चाचड़ थे, जिन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। स्कूल के प्रिंसिपल सदाम कलवाड़, उस्ताद शुएब कलवाड़, मोहम्मद अली अब्बासी, फियाज हुसैन सोमर और दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद तलबा ने कौमी मिली नगमे, टैबलस, मिली नगमा और आज़ादी के हवाले से जज्बाती तकारीर पेश करके माहौल को जोशो खरोश से भर दिया। उस्तातिज़ा ने भी इज्तिमा से खिताब करते हुए नौजवान नस्ल को बेदारी, तालीम, इत्तेहाद, इसार और कुर्बानी के जज्बे से उभारने की जरूरत पर जोर दिया। SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस 2 खवातीन समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, DPO जेलम तारक अजीज संधू की हिदायत पर SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस 2 खवातीन समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO जेहलम तारक अजीज संधू का कहना है, जिस्म फरोशी घिनौना जुर्म है जो नौजवान नस्ल को हलाकी पुश्ती की तरफ धकेलता है। उनका मजीद कहना था कि जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी दीपालपुर से बताएं, इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हुजरा शाह मुकीम का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। SHO मोहम्मद अतहर रशीद की टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम अशरफ उर्फ अच्छू से 1600 ग्राम चर्स और सलीम उर्फ काशी के कब्जा से 1525 ग्राम चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तफ्तीश का आगाज DPO की जानिब से बताया गया कि ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। कामों की से बताएंगे, 26 सफरुल मुजफ्फर के हवाले से अमन कमेटी अहले सुन्नत के अरकान उस्मान अली जलाली और राना जुल्फकार अली भी अपना व्यू दे रहे हैं। इसी मुनासबत से जान लेते हैं सैयद इंतजार हुसैन शाह से, जो हमारे साथ मौजूद हैं।
جی بالکل سر موجود ہوں میں مین مزار کاموکی میں. آج امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مرکزی جلوس ہے 26 صفر المظفر کا. چیلم امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا برآمد ہوگا. میرے ساتھ اس وقت امن کمیٹی کے ممبران موجود ہیں, صاحب دادا عثمان علی جلالی صاحب اور چوہدری ذوالفقار صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں آج کے حوالے سے. جی السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ محرم الحرام بہت اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے ممبران امن کمیٹی کی کوششوں سے پرامن طریقے سے اہتمام پذیر ہوا, اسی طرح ماہ سفر شروع ہوا ہے, اس کے اندر بھی پروگرام کافی ہو رہے ہیں, یہ بھی پرامن ہو رہے ہیں. آج مین بازار کا یہ سب سے بڑا جلوس ہے 26 صفر کا, اور ہم اس وقت موجود ہیں, میں اور صاحب زادہ عثمان علی جلالی صاحب. ہم انشاءاللہ جلوس کے ساتھ ہیں اور پرامن طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اہتمام پذیر ہوگا, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اداروں اور انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ صبح و شام امن و امان کی خاطر انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ. جی یہ تھے ذوالفقار صاحب جو کہ اپنا ویو دے رہے تھے 26 صفر المظفر کا. میرے ساتھ صاحبزادہ عثمان علی جلالی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کا کیا ویو ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کے مہینے میں بھی بڑا پرامن امن کا گہوارہ کاموں کی ہمارا کے نعرے کے ساتھ ہم انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. ہمارے ممبران امن کمیٹی تمام جلوسوں میں اہم پوائنٹس پہ کھڑے تھے. ابھی ہم کھڑے ہیں جامعہ مسجد غلہ منڈی, جو آپ کو پتہ ہے اے کیٹیگری کی مسجد ہے. یہاں سے بھی تھوڑی دیر میں چیلم کا جلوس گزرے گا, تو انشاءاللہ پرامن طریقے سے اور بڑے مثالی انداز سے گزرے گا. ایس پی صدر صاحب شاہد وڑائچ صاحب, ڈی ایس پی صاحب حافظ امتیاز صاحب, ایس ایچ او سٹی لقمان بٹ صاحب, ان کے ہدایت پر ان کی کاوشوں سے ہم ممبران امن کمیٹی بھی مسجد کے پاس کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جلوس پرامن طریقے سے گزرے گا اور یہ محرم کا سلسلہ ختم ہوگا, اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے پھر عید میلاد النبی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہوں گی, اور انشاءاللہ وہ خیر و فیت سے ہوگا. جی جالی صاحب سیکورٹی کے حوالے سے سیکورٹی کے انتظامات بڑے فول پروف کیے گئے ہیں. سی پی او صاحب رانا یار سلیم صاحب, ایس پی صدر صاحب شاہد وڑائچ صاحب نے بڑے اہم طریقے سے اور اچھے طریقے سے انتظامات کروائے ہیں. ہمارے ڈی ایس پی صاحب ابھی نئے آئے ہیں, وہ بھی اچھے انتظامات کروا رہے ہیں. ایس ایچ او لقمان بٹ صاحب بھی اچھا کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پوری امن کمیٹی کور کمیٹی ساری اس واقعے میں اس معاملات میں سب شانہ بشانہ ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے محرم میں بڑا پورے ڈویژن اور پورے پاکستان سے بڑھ کر کاموگی میں اچھے انتظامات کیے گئے تھے انشاءاللہ. صاحب یہ بلدیہ کے جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا, صفائی ستھرائی. ہاں جی, کاموگی میں ابھی آپ کو پتہ ہے 1-1.5 ماہ سے نئی اسسٹنٹ کمشنر ہماری محترمہ زرگونہ خالد صاحبہ تشریف لائی ہیں. تو وہ ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 دفعہ انہوں نے مین بازار کا وزٹ بھی کیا ہے, اور وہ تمام تجاوزات بھی ہٹا دی گئی ہیں, اور انشاءاللہ اے سی صاحبہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو امید ہے کہ آپ آئندہ مہینوں میں بھی اور عید میلاد النبی کی تیاریوں کے سلسلے میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. جی بہت شکریہ. جی یہ عثمان علی جلالی صاحب جو ہیں اپنا ویو دے رہے تھے, اور کاموکی میں 26 صفر المظفر بسلسلہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام موٹروے پولیس ڈی ایس پی طاہر اور سینئر انسپیکٹر سید محمد علی نے بھی NN 24 نشستی سے خصوصی گفتگو کی. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سید انتظار حسین شاہ نقوی کی یہ خصوصی رپورٹ. جی بالکل اس وقت موجود ہوں میں جی ٹی روڈ کاموں کی مرکزی امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آج 26 صفر المظفر کے حوالے سے میرے ساتھ ڈی ایس پی طاہر حسین کاموں کی موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں آج کے حوالے سے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی مرکزی امام بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کا چیلم کا جلوس جاری ہے, تو اس سلسلے میں جو انتظامات موٹروے پولیس نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہوگا اور جی ٹی روڈ پر آئے گا, تو اس سلسلے میں ہم نے دونوں طرف اپنی موبائلز کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے, آفیسرز لگائے ہوئے ہیں, اور زائد موبائل بھی منگوائی ہوئی ہیں, نفری بھی زیادہ لگائی ہوئی ہے, تاکہ جو ہی جلوس جی ٹی روڈ پر آئے اور جی ٹی روڈ کو کراس کرے تو دونوں سائڈ کی ٹریفک کو بلاک کر دیا جائے, اور باحفاظت جو ہے جلوس کو جی ٹی روڈ سے گزارا جا سکے, اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی دوسری سائڈ پہ جا سکیں. جی
جی بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ساتھ طاہر DSP کاموں کی, ہمیں اپنا ویو دے رہے تھے. اب میرے ساتھ سید محمد علی بھی موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. جی سید بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج اس وقت ہم موجود ہیں کاموکی میں, اور یہ کاموکی کا مین بازار ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. یہاں جو روایتی جلوس ہے چیلم کا وہ آج نکلے گا تقریباً 4:45 بجے کے قریب, اور یہ جلوس جو ہے امام موسیٰ کاظم باب الحوائج جو مرکزی امام بارگاہ ہے وہاں سے برآمد ہوگا اور مین بازار کی طرف جائے گا. تو اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں, جس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی موجود ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے یہ ماتمی لوگ حضرات ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, وہ باحفاظت سڑک کراس کرتے ہوئے بازار کی طرف چلے جائیں. اسی سلسلے میں ہماری جو ایکسٹرا نفری ہے وہ بھی یہاں موجود ہے, جو کہ DSP طاہر حسین صاحب کی زیر قیادت یہاں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے. تو جو ٹریفک ہے اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے یہاں اس کا روکا جائے گا, اور جیسے ہی جلوس گزر جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ٹریفک رواں دواں کر دی جائے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے طاہر DSP کاموں کی اور سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا ویو دے رہے تھے آج 26 صفر المظفر چیلم امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. جی کیمرہ مین سید محمد ریاب نقوی کے ساتھ تصویر رپورٹر سید انتظار حسین شاہین 24 نیوز کاموں کی. پنڈی گیب میں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے راولپنڈی پولیس کے 62 افسران کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب منعقد ہوئی. مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ زاہد ضیاء. جی سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے راولپنڈی پولیس کے 62 افسران کو پرمیشن رینک لگانے کی تقریب. پنجاب پولیس کی تاریخ کے سب سے بڑے پرمیشن بورڈ میں گزشتہ دنوں مختلف اضلاع کے 406 سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر عہدے پر ترقی دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت CCD رائٹ مینجمنٹ پولیس سمیت نئے پولیس یونٹس کے قیام سے ہزاروں نئی اسامیاں اور ترقیاں ممکن ہوئیں. امن کے قیام جرائم پیشہ عناصر کی سرگوبی کے لیے پنجاب پولیس کی بھرپور سرپرستی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان جو صوبائی کابینہ کے تحت دل سے شکر گزار ہیں. تمام پروموشن ویلفیئر اقدامات کے بدلے میں پاکستانیوں کے بے لوث خدمت یقینی بنائیں. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور. جی سلیم جاوید ایوان کی رپورٹ کے مطابق محکمہ علاوہ اسٹاک فوڈ ڈپارٹمنٹ اور محکمہ حلال فوڈ اتھارٹی کی مشترکہ کارروائی ڈیرہ اسماعیل خان میں محلہ جوگیاں والا میں مختلف قصابوں پر لگائے گئے چھاپے, جن میں بہت بڑی مقدار میں چھوٹے جانوروں کے سری پائے اور بڑے جانوروں کے سری پائے ساخت مزرے سے ڈیپ فریزر میں پائے گئے, جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سادہ عوام کو فروخت کر کے کھلائے جانے والے تھے. ان کے علاوہ تمام قصابوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سرکاری سلاٹر ہاؤس کے بغیر اپنے پرائیویٹ سلاٹر ہاؤسز پر کسی قسم کے کوئی جانور ذبح کر کے دکانوں پر فروخت نہیں کریں گے. اسی چھاپے کے دوران اور مشترکہ کارروائی میں انہوں نے مزرے سے گوشت بھی برآمد کیا اور اس کے ساتھ مزرے سے قیمہ بھی برآمد کیا, اور ان کی ٹیم کی نگرانی میں انہیں دریافت بھی کر دیا گیا. اس ضمن میں وسیم قصائی, اشفاق قصائی اور ندیم قصائی پر 25,000 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے. حماد گل کی رپورٹ کے مطابق سیکشن آفیسر گلستان جوہر اور ہیڈ محرر گلستان جوہر نے ملازمین کے ہمراہ منور چورنگی پر روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث متاثرہ ٹریفک فلو کو بحال کرنے کے لیے ملبہ اور مٹی ڈال کر سڑک کے گڑھے بھرے. اس اقدام سے ٹریفک کی روانگی بھی بہتر ہوئی اور اب ٹریفک رواں دواں بھی ہے. شدید بارشوں کے باعث کراچی پولیس شہریوں کو مدد فراہم کرنے میں مصروف ہے. کراچی پولیس شہریوں سے اپیل کرتی ہے کہ دوران بارش گھر سے باہر نہ نکلیں. ہنگامی صورتحال میں 15 پر کال کریں. کراچی میں سماجی رہنما یوسف پاکستانی کی جانب سے حالیہ بارشوں کے پیش نظر شہریوں کو موجودہ درپیش مسائل کے سامنے پر ویڈیو بیان جاری کیا گیا. نعمان میمن کی رپورٹ کے مطابق سماجی رہنما یوسف پاکستانی نے کہا, لوگ ذہنی اذیت سے دچار ہیں, بارشوں میں پریشانی ہے لیکن انتظامیہ کام کر رہی ہے. ہمیں ان کی بارشوں میں مدد کرنی چاہیے. جہاں تک بات ہے جی لا اینڈ آرڈر کی, تو پولیس, رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ملک میں مزید امن کے قیام کے لیے دعا گو.